السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام چاچا. تم دونوں مجھے نہیں جانتے لیکن میں تم دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کیا میرے ابو کے دوست ہیں؟ نہیں بیٹا، مجھے اللہ نے تیسری نظر کا تحفہ دیا ہے. مجھے پتا تھا کہ آج ہماری ملاقات اس ہی گلی میں ہوگی. ناممکن بات لگ رہی ہے. ثابت کرتا ہوں بیٹے. تم دونوں اسکول میں 7ویں جماعت پڑھتے ہو. تمہاری پڑھائی کافی مشکل ہے. ماں باپ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گھر میں کافی مسئلے چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا، اور میرے بہن بھائی کتنے ہیں؟ جتنا بتایا کیا وہ سچ نہیں؟ ارے یہ تو سب سچ سچ ہے. چھوڑو جمال، اس کام میں بہت لوگ جعلی ہوتے ہیں. بیٹے اگر تم چاہو تو میں تمہارے سارے مسئلوں کا حل کر سکتا ہوں. بس فیس دینے کی بات رہتی ہے. میں ٹینشن سے نکلنا چاہتا ہوں انکل. بتائیے کتنے پیسے آپ کو چاہیے؟ چھوڑو جمال، یہ آدمی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا. یہ ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہوتا تو پہلے اپنے پیسوں کا مسئلہ حل کر دیتا. بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے. تم نے تو یہ سائنس وغیرہ پڑھا ہوا ہے. اصل علم تو غیب میں ہے. انکل میں آپ کو عزت سے بتا رہا ہوں، مجھے اور میرے دوست کو چھوڑ دیں. ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے یہاں لوگوں کو تنگ مت کرو. میں بس ان بچوں سے راستہ پوچھ رہا تھا. لیکن انکل آپ تو ابھی ہمارے مسئلے حل کرنے والے تھے. کون سے مسئلے؟ پھر لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ اب چلو تھانے میرے ساتھ. رضوان، تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ بندہ جعلی ہے؟ اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ سب عام لوگوں کے عام مسائل ہیں. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے تحفہ دیا ہے لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہ لوگ دوسروں کے ایمان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اپنے مسائل کے حل خود ڈھونڈنے کے بجائے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا رضوان. تم جیسے بچوں کو یہ بات پتا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے سمجھدار لوگ بھی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے.